السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ کوشش اس دفعہ ہماری یہ ہے کہ ہم پوری فیملی کے چیلنجز کو بھی دیکھیں اور پوری فیملی کو انوالو کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم جو بک فالو کر رہے ہیں وہ ہے 100 احادیث. آج ہم خاص طور پہ شیئرنگ کی طرف جائیں گے کیونکہ اسی میں ایک حدیث ہے، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ پرائرٹی سیٹنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایریاز میں بڑی اسٹرکٹ وارننگز بھی ہمیں ملتی ہیں اور ان وارننگز کے مطابق ہی ہمیں زندگی کو لے کر چلنا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واضح حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی اللہ کا حصہ اس کے مال میں سے جو ہے، جو زکوٰۃ کی شکل میں وہ نہیں ادا کرتا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وہی اس کی دولت ہے ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پہ وہ 2 اسپاٹس ہوں گے، وہ آئے گی اور اس کے گلے کے ارد گرد وہ پوری طرح بل لے لے گی، اور وہ وہاں پہ اس کو کہا جائے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں. یعنی یہ بڑی سخت بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب خاص طور پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو وہ کیا ہے 2.5% ہے، لیکن جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کارنامہ کر لیا. اور زکوٰۃ کا اگر آپ روٹ میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بند جو ہے بندھا ہوا تھا اس کو آپ نے توڑ دینا ہے. یعنی یہ اصل نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ نے دے دی تو سمجھیں جی آپ نے سارے کام کر دیے. اصل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کا بند کھول رہی ہے کہ اب آپ اس کے بعد آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کچھ کرنے کی طرف جائیں. یعنی ایک تو ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چلی اور ہمیں اپنے گھروں میں یہ سسٹم رائج کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے ہوں. دوسری اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے. یہ ہمیں کام کیوں کرنا ہے، یہ ہمیں کب کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے. کسی بھی معاملے کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہی بات ہے نا، آپ کیجول ہو کے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ مطلب جب دل چاہ دے دی، کبھی بھول گئے تو بھول گئے، خیر ہے، یہ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بھی مصارف بھی بتائے گئے اس کے کہ ان کو کن کن افراد کو یا کس کس مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے لیے پراپر کورسز ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی کورس جو ہے وہ اچھی طرح سے اٹینڈ کر لیں. اور یہ بات ہے کہ کس نے دینی ہے، شوہر دے گا، اور اگر بیوی کے پاس سونا تو ہے یا ایسا کوئی اس کے پاس مال ہے جس پہ زکوٰۃ اس کی لگتی ہے لیکن اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، تو اسی میں سے کوئی وہ چنک دے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ اب اس پہ معاف ہے. تو امپورٹنٹ میٹر کوئی بھی ہو، اگر ہم اپنے گھروں میں یہ ایک طریقہ رائج کر لیں کہ جو معاملہ اہم ہے، فرائض کے لیول پہ آتا ہے، دنیا کے حساب سے ہے، دین کے حساب سے ہے، تو ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پھر آگے بڑھیں. آپ دیکھیں بچوں کے معاملے میں ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے اسکول ہے یا کسی انسٹیٹیوشن میں جانا یا کوئی کیریئر چوائس. کئی دفعہ ہم صرف ایموشنل ہو کر باقی لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں اسی طرح سے فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. تو کیا چیزیں ہمیں چیک آؤٹ کرنی ہوتی ہیں اپنے اندر جب ہم اس قسم کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ریئیکشنری پیرنٹ ہوں یا پرپزفل پیرنٹ ہوں. کیونکہ جو ریئیکشنری پیرنٹ ہوگا وہ معاملے کی نوعیت تک نہیں پہنچ سکتا. کیا کیا مسائل اس کے ہوتے ہیں،
ہر چیز میں ذرا سا جو کرائسس آتا ہے اس میں وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، اس سے وہ معاملات سنبھالے نہیں جاتے، اس کا چیخنا چلانا چلتا ہے، اوور ری ایکشن چلتے ہیں، بچوں کو تھریٹ کرنا چلتا ہے، ان ریئلسٹک قسم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بس تم سے میں نے اب ساری زندگی بات نہیں کرنی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس چھوڑ آنا ہے، تمہیں ہاسٹل میں داخل کرا دینا ہے، جو کہ ہم نے کرنا بھی نہیں ہے، بچے کو بہت بی لٹل کیا جاتا ہے۔ وقتی طور پہ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میں نے بہت سے پیرنٹس کو ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، یہ تو جب تک اس کے اوپر چیخو چلاؤ، نہ غصہ نہ کرو، ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی، تو یہ تو کرنا پڑتا ہے، لیکن لانگ رن میں وہ بچے کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے۔ جب آپ کو اس طرح کے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ پلان ہیڈ نہیں کرتے، جسے کہتے ہیں ادھر آگ لگی اس کو بجھایا، ادھر آگ لگی اس کو بجھایا، ادھر مسئلہ ہوا اس کو دیکھا، اور آپ کا جو مینٹل ہے نا ایک شارٹ کٹ بن چکا ہوتا ہے کہ صرف آپ جذبات کو دیکھتے ہیں، اپنے جذبات، بچوں کے جذبات، گھر والوں کے جذبات، پاسٹ ایکسپیرینس، کبھی وہی بات ہے شوہر کا بیوی پہ غصہ، بیوی کا شوہر پہ غصہ، اور رشتے داروں پہ غصہ، میکے سسرال کے غصے، وہ ہم اسی قسم کا کتھارسس کرتے رہتے ہیں۔ پرپسفل پیرنٹ بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پرپسفل پیرنٹ وہ ہوتا ہے جو ہیڈ آف ٹائم چیزیں پلان کرتا ہے، بچوں کے ٹیمپرامنٹس کو سمجھنا، گھر کے ماحول کو سمجھنا، شوہر بیوی ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ مدرز مجھے جب کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں اور تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بہت ایک نیک تمنا اور خواہش ہے، بہت اچھی بھی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس سسٹم میں، جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں، جب آپ یہ چیز اس طرح سے بیان کریں گی تو وہ کیا کہیں گے، مان جائیں گے؟ تو کئی دفعہ ایسی بات سننے کو ملتی ہے، نہیں جی آف کورس وہ تو نہیں مانیں گے۔ دیکھیں جب آپ کو 100% پتا ہے کہ کسی نے ماننا نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پھر آپ کو اس کی پلاننگ اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ اس کی طرف جانا ہے، بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے، اس کام کو کروانا ہے تو کیسے کروانا ہے، مائنڈ سیٹس پہ پہلے کیسے کام کرنا ہے۔ کیونکہ جو پرپسفل پیرنٹ ہوتا ہے، جو فوکسڈ ہوتا ہے اس معاملے میں، جب کوئی کرائسس ہوتا ہے، کیونکہ کرائسس تو ہوتے رہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت مجھے کون سا پیرنٹنگ سکل اختیار کرنا ہے، جس سے وہی بات ہے جو ترجیحات ہیں ان پہ کسی لیول پہ آگے جا کے کام ہو سکے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ محنت کا کام ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو بہت پرسکون ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے انٹیلیجنٹ برین سے سوچنا پڑے گا، ریشنلی سوچنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اندر بہت صبر پیدا کرنا ہوگا۔ جب ہم پلان اہیڈ کرتے ہیں تو بچہ کتنا زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم بچے کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ٹیچنگ مومنٹس ہمارے بہت سارے آتے ہیں، ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں ہم بچے کو اچھے برے کی تمیز سکھا سکتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ سکھا سکتے ہیں، تو وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی پیرنٹ کہتا ہے کہ جی میں اپنی اولاد کو بہت کچھ سکھانا چاہتی ہوں، میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا صرف ناظرہ کی حد تک سمجھتے ہیں، یا کبھی کبھار کوئی درس اٹینڈ کر لیتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو فار لائف قرآن اسٹوڈنٹ بنایا ہوا ہے؟ اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنی پیرنٹنگ کو امپروو کرتے ہیں، ان پرنسپلز کو اختیار کرتے ہیں کہ اچھا میرے گھر کے ماحول میں یہ آیت کیسے فٹ ہوتی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنی پرائرٹی سیٹنگ کرنا چاہتا ہے، اور جو جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اس معاملے سے سیکھا کہ انسان کو پتا تو ہو کہ کون سی اہم باتیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی زندگی میں اگر قرآن اور حدیث نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہوگی، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ شارٹ کٹ پیرنٹنگ جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو چاہے 15 منٹ ڈیلی نکالیں، آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں آپ قرآن کے اوپر پورا عبور حاصل کر لیں گے، اور اس سے آپ کو جو کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور قرآن فرقان دیتا ہے انسان کو، اچھے اور برے، صحیح اور غلط فیصلے میں تمیز سکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پر آتی ہے، کیونکہ جو شخص فرائض کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی بات ہوئی تھی، تو اب وہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں،
کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو حقیر خیال نہ کرے. جہاں پر اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ بند کھل جائے. یعنی وہ جو آپ کی پیسوں پہ بندش ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی پیسے بس اپنے پر ہی خرچ کرنے ہیں، تو بند کھولنے کے بعد کیا ہوگا؟ بند کھولنے کے بعد آپ کے پاس بہت کلیئرٹی ہوگی کہ میں نے کن کاموں کو کرنا ہے اور میں نے کہاں کہاں سپینڈ کرنا ہے. اور بیسیکلی یہ سپینڈنگ مائنڈ سیٹ ہمیں دیا جاتا ہے کہ آپ خرچ کرنا شروع کریں. آپ یہاں پہ دیکھیں، یا نساء المسلمات کی بات کی گئی ہے، خواتین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اور کیونکہ عورتوں کا اپنے وہ پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو یعنی جس چیز کو آپ بہت حقیر بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی دینے کی عادت ڈالیں. لیکن یہ ضرور سوچیں کہ میں کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کر رہی ہوں. سوچ کی بڑائی اور وسعت ہمیں یہاں سکھائی جا رہی ہے. جو کچھ بھی آپ مینج کر سکتے ہیں، کبھی بھی کوئٹ نہ کریں. جیسے کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ کوئی کپل تھا تو ان میں کچھ چپکلش چل رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نا صدقہ دیا کریں. وہ وائف جو تھی وہ آلریڈی خرچوں سے تنگ تھیں کہ جی میرے ہسبینڈ مجھے خرچہ نہیں دیتے، تو میں نے کہا ایک مسکرانا بھی صدقہ ہے نا. یعنی صدقے کی کتنی اشکال ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی لیول پر سوچنا ہے کہ میں ڈیلی صدقہ دے رہی ہوں. آج پیسے نہیں ہیں تو آج مسکرا کے بات کر لی، آج کوئی کسی کی مدد کر دی، دیکھیں راستے سے پتھر ہٹا دیا، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا. لیکن کوئٹنگ نیچر نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں تو بچوں سے بھی تنگ اور میں تو شادی سے بھی تنگ. کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو ہر کچھ عرصے بعد جب ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بس کہتی ہے میں چھوڑ دوں اس کو. مطلب وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس جی میں نے چھوڑ دینا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک انسان کو چھوڑنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ بچہ جو میری گود میں ہے جس سے میں بڑی تنگ ہوں کیونکہ راتوں کو مجھے جگاتا ہے، یہ ذرا سا بڑا ہو جائے گا تو میں اپنی بڑی نیندیں پوری کر لوں گی. یہ کوئٹنگ نیچر ہے کہ ہم اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے اور ہم کسی اور سوچ میں، کسی اور فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی سکھایا گیا کہ کوالٹی کو ہم اپریشیٹ کریں، کوانٹٹی کو نہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں، مجھ سے اپنے بچوں کو ہینڈل نہیں کیا جاتا، میرا اسپاؤز بہت ڈیفیکلٹ ہیں، میرے ان لاز کے پریشرز بہت ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو 2 اچھی باتیں سکھا دی تو اس پہ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اور کہیں کہ الحمدللہ میں نے ایک اچھا کام آج کیا. رادر کے اپنی قسمت کو کوسنا، اپنے مسائل کو بالکل پلیٹ میں حاضر کر کے روز کھاتے پیتے رہنا اور دکھ بنانا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے، ہر ایفرٹ کا انشاءاللہ وہاں پر آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو شیئرنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. ہم یہاں سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو شیئرنگ ہمیں سکھانی چاہیے. جب وہ شیئرنگ کرنا سیکھتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو جب شیئر کرنی ہوتی ہیں تو اپنا ہلکا احباب، سوشل کیپٹل بڑھاتے ہیں، فرینڈز زیادہ بنتے ہیں. وہ کھیلنا سیکھتے ہیں کوآپریشن کے ساتھ، ان کو ٹرنز ٹیکنگ آتی ہے، ان کو نیگوشیٹ کرنا آتا ہے، ان کو ڈس اپوائنٹمنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے. آپ دیکھیں ہم تو اسکول جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پانی بالکل کسی کو نہ دینا، پینسل نہ دینا، اریزر نہ دینا، بالکل کسی کے ساتھ نہ کھانا پینا. لیکن یہ کہ تھوڑی سی شیئرنگ کے ساتھ جو ہوتا ہے بچوں کی بہت ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. شیئرنگ بچوں کو سکھاتی ہے کہ کمپرومائز اور فیئرنیس کیسے ہوتی ہے، کہ بھی ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑی سی چیز کسی کو دیتے ہیں ہمیں بھی کئی دفعہ پھر ریٹرن میں کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے. اگر وہاں سے نہیں ملتی تو کہیں اور سے ملتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کبھی کبھار کہ کوئی ہم سے شیئر کرے. اسی طرح کبھی کبھار ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی اور کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ شیئر کیا جائے. تو شیئرنگ جو ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے، نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے بچہ انٹریکشن اس کی بڑھتی ہے یہ چیز زیادہ اہم ہوتی جاتی ہے. آپ کو پتہ نا خواتین کے لیے شادی شدہ زندگی میں مسئلہ شیئرنگ کیا ہے. یا تو خاتون سے شوہر شیئر نہیں کیا جا رہا، جو ماں ہے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو وہ بہو کے آگے اس لیے کھڑی ہے کہ اس سے بیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا. اور اسی طرح سے ہسبینڈ وائف میں بھی یہ چیلنج آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شیئر کرنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم نے بچوں کو سکھانا ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی کانسٹنٹ یہ میسج اپنے لیے بھی یاد رکھتے رہنا ہے. تو بچوں کو ہم نے کیا کیا کس طرح سے شیئرنگ جو ہوتی ہے وہ سکھانی ہوتی ہے. شیئرنگ کے بارے میں بات کی جائے کہ بچوں سے اور باقی لوگوں سے کہ کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے.
جب کوئی دوسرے لوگ اچھی چیز شیئر کریں تو ہم اس کی طرف ضرور پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ فلاں نے کسی کے ساتھ ایسی چیز شیئر کی، اور اس میں ہم بچوں کو تانوں سے چھلنی نہ کر دیں کہ تم بھی کبھی شیئر کر لیا کرو. جب ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کہیں پہ کسی قسم لیول پہ کوئی شیئرنگ کر رہا ہے تو ہم بچے کی تعریف بھی کریں. پھر ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کی گیمز کھیلیں جس میں ان کو ٹرنز لینی ہوتی ہیں اور شیئرنگ کرنی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو بچے اسکرین پہ اپنی آن لائن گیم یا ویسے اپنی گیم پرسنل کھیلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شیئرنگ کا کانسیپٹ نہیں آتا، اس میں آپ کو سیلفش ہونے کا کانسیپٹ آتا ہے. تو اسی لیے اسکرین پہ کھیلنے کے بجائے آپ بچوں کو زیادہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کچھ بورڈ گیم یا کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں جس میں ان کو شیئرنگ کا کانسیپٹ آئے. پھر یہ کہ بچوں کی پلے ڈیٹس رکھیں، یعنی دوسرے بچوں کے ساتھ انٹینشنلی ایسی ایکٹیویٹیز پلان کریں جس میں کچھ اور بچوں سے ملیں، اور وہ جب ملنے کے بعد مثلا پارک میں چلے گئے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کی اور اس میں کچھ شیئرنگ ہو. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی میکے اور سسرال سے، تو ہم جہاں پہ کھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپس میں اٹھنے بیٹھنے کی اور مینیو اور باقی گھر کی صفائی، اس میں ہماری بچوں کے لیے کچھ پلاننگ ہونی چاہیے. اب اتنے بچے ماشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو ان کو کیا ہم ایکٹیویٹیز ایسی کرا سکتے ہیں جس میں ان کا شیئرنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے. شیئرنگ آپشنز کیا کیا ہوتی ہیں؟ مثلا ٹائم شیئر کیا جا سکتا ہے، ٹرن جیسے لے کے کہ اچھا اس ٹائم سے اس ٹائم تک. بہن بھائیوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ چیز آپ کریں گے، پھر اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ چیز آپ کریں گے. اسکرین میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی، چاہے پڑھائی کے لیے اسکرین ہو یا آپ نے ان کو کوئی 15-20 منٹس کے لیے اسکرین ٹائم دینا ہو. ہاف ہاف کر سکتے ہیں، جیسے کوئی چیز کاٹ کے ہاف ہو جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آدھی آپ لے لیں آدھی آپ لے لیں. مثلا تکیے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کو تکیے چاہیے تو آپ کاؤنٹ کر کے آدھے ایک کو دے دیا آدھے دوسرے کو دے دیا. ٹرنز آپ دے سکتے ہیں، جیسے سائیکلنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسی گیم ہے، باری باری پہلے ایک کرے پھر دوسرا کرے. اچھا پک اینڈ چوز بھی بچوں کو شیئرنگ میں کروا سکتے ہیں کہ آپ نے 4 چیزیں رکھی ہیں اور آپ کہیں کہ ایک ٹائم پہ ایک بچہ اس کو کھیل سکتا ہے یا لے سکتا ہے، جیسے پڑھ سکتا ہے، تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کس نے پہلے کیا کرنا ہے. اب سٹوری بک پڑھنی ہو تو آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں کہ مل کر ہم کرتے ہیں. کلرنگ کرنی ہے تو ایک پیج پر ایک کلرنگ کر لے، دوسرے پیج پہ دوسرے کر لے. یہ سب شیئرنگ کے آپشنز ہیں. شیئرنگ بس ایک یہ نہیں ہے کہ سب کچھ دے دیا. یہاں پہ میں مدرس کو یہ ضرور وارن کروں گی کہ دیکھیں کئی دفعہ مدرس بہت پریشان ہو کے میرے پاس آ کے مجھے کہتی ہیں کہ میرا بچہ شیئر نہیں کرتا. جب میں ڈیٹیلز پوچھتی ہوں تو وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ اپنا ہر قسم کا کھلونا، ہر قسم کی چیز اٹھا کر جس کو مرضی دیتے، اور وہ کہتی ہے یہ شیئرنگ ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ جو آپ نے ایک برانڈڈ جوڑا اپنی کلوزٹ میں لٹکایا ہوا ہے وہ آپ کسی سے شیئر کریں گی؟ جو آپ کا فیوریٹ کوئی رنگ ہے یا کوئی آپ کا پرفیوم ہے، وہ کہتی ہے نہیں وہ تو دیکھیں میں یوز کرتی ہوں. تو میں کہتی ہوں ایگزیکٹلی آپ بچوں سے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں واٹ یو وانٹ ٹو شیئر. وہ جو ہم نے وائی وٹ وین ویئر وہ والی ساری آپشنز ڈسکس کی تھی، یہ بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں بچوں سے کہ جی بچوں سے پوچھنا ہوتا ہے یہ بھی کہ جی بچے آپ کون سی چیز شیئر کرنا چاہتے ہو. مثلا اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میرے کزنز یا فرینڈز آ رہے ہیں اور میں نے اپنا فلاں ٹوائے نہیں شیئر کرنا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو پھر آپ کلوزٹ میں رکھ دیں اور اس کو بند کر دیں تاکہ یہ فتنہ ہی نہ بنے نا کسی کے لیے، کسی کے سامنے ہی نہ آئے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو چیز سامنے آئے گی تو پھر وہ آپ کو شیئر کرنی پڑے گی کسی نہ کسی لیول پہ، کیونکہ ادروائز وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا اب یہ سارے کام کرنے کے لیے یا اس قسم کے پرنسپلز کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں امپاورڈ فیملی بننا ہوگا. امپاورڈ فیملی کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے ان میں کہ جی میری سپیس کتنی ہے، میں کیا کمانڈ کر سکتا ہوں، کتنا کام کروا سکتا ہوں. ہم اپنی پاور گیو اوے نہیں کرتے، کیونکہ بہت سی مدرس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو اچھی تو بہت لگتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میری تو کوئی سے نہیں ہے اس گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ساری باتیں جاننے کا. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی بھی اجازت دے گا کہ میں یہ کام کر سکوں، میں بہت ہیلپ لیس ہوں وہاں پر.